نمل نمل نمرہ احمد کا ایک ایسا ناول ہے جسے ہم جتنی بار بھی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پچھلی دفعہ میں کچھ رہ گیا تھا، تشنگی باقی تھی، جو ہر دفعہ نئے طور پر پڑھنے میں کچھ اور نیا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ایسا ناول جسے جتنی بار بھی پڑھا جائے دل نہیں بھرتا۔ اب آتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ یہ مختلف قابل ذکر واقعات کی سیڈیز ہیں جن میں تم صاف دکھائی دیتے ہو۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا، میں تمہیں یہ سب دے دوں اور تم سعدی یوسف کے اوپر ہفتے کے 5 دن شوز کرو۔ نتیجہ سعدی کی کہانی پورا ملک سن لے گا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں جمائے چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہارے مخالف چینل کو یہ ٹپس دے دوں۔ سب سے زیادہ اہم ٹیپ سعدی یوسف کی ہے۔ اس ملاقات میں سعدی نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کی مختصر تفصیل بتائی تھی تمہیں۔ دوسری اہم ٹیپ امریکہ میں قید پاکستانی نیورو سرجن لڑکی کی بہن کی ہے، جس سے تم فون پر 50 لاکھ مانگ رہے ہو، ورنہ اس کی بہن کی رہائی کے لیے شو نہیں کرو گے۔ جب یہ ویڈیو بار بار میڈیا پر چلائی جائیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سعدی یوسف کی کہانی پوری دنیا جان لے گی، بنا پیسوں کے۔ گھنٹوں کا ایئر ٹائم ملے گا اس کو۔ چاہوں تو میں یہ کر لوں، مگر تمہارے گھر والوں نے چائے پلائی ہے مجھے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تمہارا دل توڑوں، اس لیے۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور جیلانی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بدلے ہوئے لہجے میں غرایا۔ تم کل صبح سعدی کو فون کرو گے، اس کو عزت سے بلاؤ گے، اس سے معافی مانگو گے اور اس کا شو اتنا اچھے سے کرو گے کہ تمہارے ٹویٹس کے 30 لاکھ فالوورز کو اس کا نام اور اس کی کہانی ازبر ہو جائے، ورنہ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، کیونکہ تم جیسے لوگوں کے لیے جج، جیوری اور جلاد میں ہی ہوں۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ وہ بالکل ہکا بکا اور شرسا کھڑا تھا۔ فارس نے کیمرہ پین اٹھایا اور جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ قدم اٹھائے، پھر مڑا اور پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ رسید کیا۔ جیلانی لڑکھڑا کر نیچے کو گرنے لگا مگر کرسی کو تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ پہ تھا جس سے خون بھل بھل بہنے لگا تھا۔ تلملاتا ہوا چہرہ اٹھا کر اس نے دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ فارس اپنی مٹھی کو چہرے کے قریب لے کر گیا، اس میں پھونکا اور پھر کالر جھٹکتے ہوئے جانے کے لیے مڑ گیا۔ اینکر اپنا زخمی چہرہ لیے دوہرا ہوئے کھڑا اس کھلے بریف کیس کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ دل کے دریا کے کسی روز اتر جانا ہے، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ اس تاریک رات زمر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اور ساتھ میں سیاہ مخملی ڈبی بھی کھلی پڑی تھی۔ وہ گھنگریالے بال جوڑے میں لپیٹے کوہنیاں میز پر رکھے ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے یاد سے ہیرے کی لونگ کو دیکھ رہی تھی۔ چناؤ اس کے سامنے تھا مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے پھر سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ آن لائن ترجمہ کھلا ہوا تھا سامنے۔ آج دل اتنا بکھرا بکھرا بے کیف تھا کہ وہ کچھ لکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے توجہ اور دھیان کو اسکرین کی جانب مجتمع کیا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بھلا کون ہے جو تمہیں جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے، اور اپنی رحمت سے پہلے کون خوشخبری کی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ بھلا کون ہے جو اثر نو خلقت کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا؟ اور کون ہے وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور انہیں اس کی خبر تک نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ زمر نے کی بورڈ پہ رکھے اپنے زرد ہاتھ دیکھے جو جھکے چہرے کے ساتھ ٹائپ کرنے لگی۔ اس دنیا میں انسان، ہم انسان، بہت سے کاموں کے لیے بہت سے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، نوکری کے لیے، پڑھائی کے لیے، کورٹ میں کیس چلانے اور انصاف لینے کے لیے۔
تلخی سے سر جھٹکا۔ ہم انسان آزاد نہیں ہیں۔ آزادی صرف ایک میت ہے۔ نہ مرد آزاد ہیں نہ عورتیں، سب مجبوریوں سے بندھے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اندھے اندھیروں میں جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، کیا فیصلہ لیں، کون سا راستہ اپنا لیں، تب ہمیں راستے دکھانے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اور کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں، آندھی طوفان جیسی آوازیں، اور ہم کان لپیٹے لیتے ہیں۔ یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بس ہمارے ضبط کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ نہیں لے رہے، یہ امتحان بھی اللہ لے رہا ہے۔ مگر کیا ہمیں اس پر اتنا بھروسہ ہے کہ صرف اسی پر انحصار کریں؟ اور اگر ہم نہیں کرتے، صرف اسی پر توکل، تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے موازنوں اور مقابلوں سے بہت بلند، بہت اوپر ہے۔ وہ پھر بھی انسانوں کو پیدا کرتا رہے گا، ان کو مارنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گا، ان کو روزی بھی دے گا۔ ہماری قسمتوں میں کیا لکھا ہے؟ ہماری شادیاں کب تک چلیں گی؟ بچے کیسے بڑے ہوں گے؟ بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ہمیں موت کی زمین پر آئے گی؟ یہ سب ہمیں نہیں پتا، اسے پتا ہے۔ اسے پتا ہے، پھر بھی ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ صرف اس پر بھروسہ نہیں کرتے، انسانوں کو سہارا بناتے ہیں۔ انسانوں کو سبب بنانا چاہیے، مدد لینی چاہیے، مگر سہارا نہیں بنانا چاہیے۔ ان کے دیے گئے چناؤ کے آپشنز کے آگے ہاتھ باندھ کر مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹا اور گال پر لڑکتا گیا۔ وہ جھکے چہرے کے ساتھ ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ مگر ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ابھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہمارا کہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں اور صرف آپ کی مدد کا یقین رکھیں۔ کچھ غلط قدم اٹھانے پڑتے ہیں، ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ بلکہ آخرت کے معاملے میں تو ان کی سمجھ گئی گزری ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہی ہیں۔ ہم کیوں خود کو ان لوگوں کا محتاج کر لیتے ہیں جن کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے؟ انسان کے دل سے آخرت کا خوف نکل چکا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے اس کا؟ اس نے رک کر سوچا۔ آنسو سوکھ چکا تھا، مگر نشان گال پر ہنوز موجود تھا۔ پہلے انسان کی سمجھ بوجھ ختم ہوئی، پھر وہ اللہ کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ وہ دل پر بوجھ اور دماغ کے لیے کوفت بننے لگتی ہے، پھر شک پیدا ہوتا ہے، دل کا آئینہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان وسوسوں کا علاج نہیں کرتا، ان کو جھٹکتا نہیں ہے اور ان کے مدلل جواب تلاش نہیں کرتا، صرف جھکنا کافی نہیں ہوتا، تو وہ اس شک کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ شک اسے دور اندھیروں میں بھٹکا دیتا ہے، اور وہ اندھا ہو کر بھٹکتا چلا جاتا ہے، بہتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس نے پچھلی آیت دیکھی، گویا الٹا چکر کاٹا ہو۔ اور پھر کون ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے، راستہ بتا سکتا ہے، سوائے اللہ کے؟ وہ اللہ۔ میں کیا کروں؟ اس نے بازو بچھا کر ان پر سر رکھ لیا اور آنکھیں بہت کرب سے بند کر لیں۔ سعدی یا فارس، بار بار دو نام ذہن میں ابھرتے تھے۔ چناؤ مشکل تھا، ناممکن تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ سیدھی ہوئی اور سنجیدگی سے کان کے پیچھے بال اڑستی کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ اپنا لکھا گروپ پر پوسٹ کیا اور دوسری ونڈو کھول لی۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ فارس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آستین کے کف موڑتا وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اب خوش ہیں آپ؟ ہو گیا ہیرو کا انٹرویو؟ وہ اس کے کاندھے پر جھک کر اس کے کان کے قریب کہہ رہا تھا۔ وہ اس وقت بیزار تھی، بہت بیزار۔ سنجیدگی سے ماتھے پر بل لیے ٹائپ کرتی رہی، بس ہوں کہا۔ تو پھر کیا کھلائیں گی آپ مجھے؟ ایک بہت اچھا آئس کریم پارلر ہے۔ وہ پیچھے سے جھک کر کھڑا اس کی کرسی کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا، جو اس وقت کھلا ہوتا ہے۔ آپ کی فیورٹ آئس کریم ملتی ہے، وہاں سے چلیں گی؟ میں کام کر رہی ہوں فارس۔ وہ اسکرین پر نگاہیں جمائے سنجیدگی سے بولی تھی، گویا
اسے نظر انداز کیے رکھا، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے قریب ایک اچھے ریسٹورینٹ میں بھی جا سکتے ہیں جہاں پر اس کے بالوں پر تھوڑی رکھے وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا، جب زمر نے جھٹکے سے اسکرین نیچے گرائی اور گھومی۔ ہم ریسٹورینٹ اور کافی شاپ نہیں جا سکتے فارس، کیا تمہیں احساس ہے سعدی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بیمار ہو چکا ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ہم عدالت میں ایک IPP کے خلاف کیس لڑنے جا رہے ہیں، ہمیں کیس کی تیاری کرنی ہے۔ آئس کریم اور کھانوں کے لیے وقت ہے ہمارے پاس؟ غصہ کسی اور کا تھا، نکلا کسی اور پر، دل کسی اور نے توڑا تھا، چھپا کسی اور سے لیا تھا۔ وہ سرخ چہرے اور جذبات سے کانپتی آواز میں بولی تھی۔ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، کرسی سے ہاتھ ہٹا کر تیزی سے سیدھا ہوا، ایک خاموش مگر برہم نظر اس پر ڈالی، پھر سریعت سے میز پر رکھی چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا، دروازہ ٹھا سے بند کیا۔ وہ کرسی پر اکیلی بیٹھی رہ گئی، زور سے بند ہوئے دروازے کی کپ کپاتی آواز سنتی رہی، چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ یکدم اس نے چہرہ اٹھایا، جو فیصلہ اتنے دن سے ہو نہیں پا رہا تھا وہ اس لمحے اس گھڑی میں ہو گیا، چناؤ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ننگے پاؤں باہر کو بھاگی۔ وہ پورچ میں کھڑا خفگی سے بڑبڑاتا کار کا لاک کھول رہا تھا، اس کے کان سرخ تھے اور ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ جب وہ دوڑتی ہوئی بیرونی دروازے کی چوکھٹ تک آئی، آئی ایم سوری فارس۔ فارس نے ایک سپاٹ نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر سر جھکا کر دروازہ کھولنے لگا۔ وہ دوڑ کر آگے آئی اور کار کا دروازہ پکڑ لیا۔ فارس نے رک کر انہی برہم نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چونکا، آنسو اس کی آنکھ سے گر رہے تھے۔ آئی ایم سوری کہ میں نے تمہیں جانے دیا، میں کام کر رہی ہوں کیس پر کام کر رہی ہوں، کیونکہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر ہم یہ کیس نہ جیتے تو۔ آئی ایم سوری کہ میں نے تمہیں جانے دیا، مگر میرے پاس اختیار تھا، تمہیں جانے دوں یا کیس پر کام نہ کروں۔ وہ دروازے کے اوپر دونوں ہاتھ جمائے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ فارس کے ماتھے کی سلوٹیں ویسی ہی تھیں، البتہ تاثرات کی سختی کم تھی۔ میرے پاس چوائس تھی، تم یا سعدی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تاروں جیسے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گردن پر لڑک رہے تھے۔ موٹی خوبصورت گھنگریالی لٹوں کے حالے میں اس کا زرد چہرہ بہت دکھی لگتا تھا۔ فارس کی پیشانی کی شکنیں کم ہوتی گئیں۔ میں تمہیں نہیں جانے دے سکتی، میں سعدی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک کا چناؤ کر سکتی تھی۔ فارس نے ترہم سے اسے دیکھا۔ زمر، تم لوگ خواہ مخواہ اتنا خوار کر رہے ہو خود کو، ٹرائل کبھی نہیں چلے گا، 1 سال سے پہلے تو شروع ہی نہیں ہوگا، ہاشم کبھی کیس نہیں چلنے دے گا۔ مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ میرے پاس چناؤ کا اختیار تھا، مگر فارس، میں تمہیں نہیں چنوں گی، وہ نفی میں سر ہلا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھیں زخمی تھیں، کیونکہ تم میرے ہو، جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا۔ میں تمہیں نہیں چنوں گی کیونکہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے کی آخری شکن بھی جاتی رہی۔ گہری سانس لے کر وہ اسے دیکھا گیا۔ تو کون تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے سوائے تمہارے اپنے؟ اور میں سعدی کو بھی نہیں چن رہی، وہ اسی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں کیوں چنوں اس کو؟ میں مجبور نہیں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، میں کسی انسان کے سامنے مجبور نہیں ہوں۔ انسان اندھیروں میں راستہ نہیں دکھا سکتے۔ میں نے اپنا چناؤ کر لیا ہے۔ ہتھیلیوں کی پشت سے گال رگڑتے ہوئے اس نے چند گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالنا چاہا۔ آنسو پھر بھی ابل رہے تھے اور ناک اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ میں فارس کو نہیں چنوں گی، میں سعدی کو بھی نہیں چنوں گی، میں زمر کو چنوں گی، میں خود کو چنوں گی۔ اٹھی گردن اور مضبوط آواز سے وہ صاف چہرے کے ساتھ بولی، میں وہ کروں گی جو زمر کو کرنا چاہیے۔ ظلم زمر کے ساتھ بھی ہوا ہے، سب اپنی زندگیاں شروع کر سکتے ہیں سوائے میرے۔ زمر کو انصاف چاہیے، یہ صرف سعدی کے لیے نہیں ہے، یہ زمر کے لیے بھی ہے۔ مجھے بھی اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں ان لوگوں کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ لوں گی۔ میں زمر کو چن رہی ہوں۔ زمر بہت اچھی اداکارہ ہے۔ اب کہ وہ آنکھیں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ،
ایک دفعہ پہلے بھی تم روتے ہوئے کمرے میں آئی تھیں، تمہیں دمے کا اٹیک ہوا تھا اور تم درختوں کی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بعد میں عدالت میں تم نے بتایا کہ مجھے اس رات تم نے حقیقت جان لی تھی۔ میں اب نہیں سمجھ پا رہا کیا ہوا ہے، مگر کچھ ہوا ضرور ہے، بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اور زمر بھیگے چہرے کے ساتھ مسکرا دی اور نفی میں سر ہلایا۔ میرا ڈپریشن، میرا ذہنی دباؤ بہت بڑھ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں کیس کی وجہ سے تم سے دور ہو جاؤں گی، مگر نہیں۔ اب کہ وہ دھلے دھلائے چہرے اور گلابی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر بولی تھی، جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا۔ مجھے تمہیں نظر انداز یا ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اچھی امید اور اچھی تیاری کے ساتھ بھی یہ کیس لڑ سکتے ہیں، اور تم جب کہو گے ہم ڈنر پر بھی جا سکتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ جو لمحے بھر کے لیے ڈر گیا تھا کہ کچھ ہوا ہے، وہ وہمہ بھی ذہن سے جاتا رہا۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کاندھے سے لگا کر چند لمحے تھپکتا رہا۔ پھر بہت محبت سے دھیرے سے بولا، آئی ہیٹ یو چڑیل۔ وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی، بھیگی گلابی آنکھوں میں ایک دم ڈھیر سارا غصہ اود آیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ بے یقین بھی تھی۔ احمد شفیع نے تمہارا نام چڑیل رکھا تھا۔ قوی اطلاع ہے کہ کچہری میں بہت سے لوگ تمہیں اسی نام سے پکارتے ہیں، اور میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان نیک لوگوں کو نیک اجر عطا کرے۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا کہہ رہا تھا، اور زمر نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکے چہرے پر خفگی طاری کیے چٹک کر بولی، اگر تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو تم میرے بارے میں ایسی باتیں کرنے والوں کے دانت توڑ دیتے۔ آپ کو کس نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ میں نے تو آپ کی دولت کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ دولت سے یاد آیا، میرے پیسے کہاں ہیں؟ ہاں؟ وہ اندر بیٹھ چکا تھا اور وہ اس کی کھڑکی پر جھکی ناراضگی سے کہہ رہی تھی، جن پیسوں کو ہاشم کاردار ٹریس نہیں کر سکا، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ وہ آپ کو مل جائیں گے؟ جائیے زمر بی بی، جوتے پہن کر آئیں، میں پھر آپ کو ڈنر پر لے کر جاؤں گا۔ ہاں، وہ بھی میرے ہی پیسوں سے۔ وہ سیدھی ہوتی ہوئی خفا خفا سی بولی اور مڑ گئی۔ پیچھے سے اس نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی، لالچی وکیل نہ ہو تو۔ اس دفعہ اصلی والا غصہ چڑھا، مگر سر جھٹکتی وہ اندر چلی گئی۔ اس کا ٹوٹا دل بلا آخر اب جڑنے لگا تھا۔ خوابوں کے چاند ڈھل گئے، تاروں کے دم نکل گئے۔ خوابوں کے چاند ڈھل گئے، تاروں کے دم نکل گئے، پھولوں کے ہاتھ جل گئے، کیسے یہ آفتاب تھے۔ وہ صبح پگھلے سونے کی سی حدت لیے ہوئے طلوع ہوئی تھی۔ سورج کی ترچھی کرنیں قصر کاردار کے ستونوں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں۔ اندر اونچی کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی نے ڈائننگ ہال کو منور کر رکھا تھا۔ سربراہ کرسی پر ہاشم بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ نوشیروان ہنوز کمرے میں بند تھا۔ اس کا ساتھ دینے کو دائیں ہاتھ جواہرات بیٹھی تھی۔ جانے دونوں کی کرسیوں کی جگہ کب بدلی تھی، مگر جواہرات نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب خاندان کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ نہیں تھی، مگر وہ مطمئن تھی۔ کانٹے میں پھل کا ٹکڑا پھنساتے وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی، تم نے خاور کے متعلق سنا؟ اس نے سر ہلایا۔ اس کے بیٹے کا فون آیا تھا۔ میں مالی طور پر اس کی مدد کرتا رہوں گا۔ اس کی فیملی کی کچھ عرصے تک تمہارا بڑا ظرف ہے ہاشم۔ اس نے جھرجھری لی۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا تو وہ پینترا بدل کر بولی، مگر جو بھی ہے مجھے بہت افسوس ہوا اس کا سن کر۔ اپنے کیے کا پھل ملا ہے۔ اس نے سر جھٹکا تھا، پھر نیپکن رکھتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آفس کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ ٹائی، کف لنکس سب اپنی جگہ پر تھے۔ ٹرائل کا کیا بنے گا؟ کوئی ٹرائل نہیں چلے گا ممی، ایک ایک پیشی کے لیے ترساؤں گا انہیں۔ موبائل اسکرین پر انگلی پھیرتے وہ ساتھ سے نکل کر چلا گیا۔ جواہرات نے طمانینت کا گہرا سانس لیا اور مسکرا کر جوس لبوں سے لگایا۔ خاور کا باپ تو ختم ہوا۔ چند میل دور اس پرشکو عمارت کے ایک وسیع آفس میں ہارون عبید اپنی مخصوص کرسی پر برجمان تھے۔ ٹیک لگا کر بیٹھے، گال تلے انگلی رکھے وہ محفوظ نظروں سے سامنے بیٹھی زمر کو دیکھ رہے تھے، جس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور چپتی ہوئی نظریں ان پر جمی تھیں۔ وہ درمیان میں حائل میز کے باعث
یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ زمر نے کرسی کی پشت ایک ہاتھ سے مضبوطی سے تھام رکھی ہے اور بار بار وہ تھوک نگل کر خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر آپ واقعی ہاشم کاردار کو ہمارے ساتھ ٹرائل لڑنے پر آمادہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر خود کو بے نیاز ظاہر کرنا چاہا۔ میں فارس کو چھوڑ سکتی ہوں۔ اچھا؟ وہ ذرا سے مسکرائے۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر رہے۔ اس کو اب کہ وہ ذرا سا مسکرائی تھی، آپ فارس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی بیٹی کا باڈی گارڈ بنانا چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو پائے گا۔ وہ کبھی بھی ایسے کسی دام میں نہیں آئے گا۔ میں نہیں وارن کروں گی اسے، مگر وہ خود سمجھدار ہے۔ آپ کا ہر بار خطا ہوگا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، اس لیے کیوں نہ ہم وہ بات کریں جو آپ کا مسئلہ ہے۔ آگے ہوتے ہتھیلیاں باہم پھنساتے ہوئے عبید نے مسکرا کر کہا، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ اپنے بوجھ کو کسی کی زندگی سے نکال کر اسے ہلکا کرنے کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، بس اس کی زندگی سے نکل جانا ہے۔ مگر ٹرائل کے بعد، ہم ٹرائل جیتیں یا ہاریں، اس وقت کا انتظار نہیں کروں گی میں، مگر کم از کم جب اتنا کیس چل چکا ہوگا کہ مجھے لگے آپ نے اپنا وعدہ ایفا کر دیا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گی، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو۔ کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا، مگر زمر نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے اسی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ جب میں آپ پر اعتبار کر رہی ہوں تو آپ کو بھی مجھ پر یقین کرنا چاہیے، مگر ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کی چال ہو، آپ صرف وعدہ کر کے اداکاری کر رہی ہوں اور مطلب نکل آنے کے بعد آپ اپنی بات سے پھر جائیں۔ ایسے میں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ ان کی زیرک نگاہیں اندر تک اتر رہی تھیں۔ زمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے یقیناً کوئی کانٹریکٹ بنوا رکھا ہوگا، لائیے میں دستخط کر دیتی ہوں۔ آپ وکیل لوگ ہر کانٹریکٹ کے نکالنے کے سراغ ڈھونڈ لیتے ہیں، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ میری یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہوں گے یقیناً، تاکہ مجھے بلیک میل کر سکیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، انہوں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ آپ بہت محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہی ہیں۔ اگر اس منظر کی ویڈیو بنا کر میں فارس کو دکھا بھی دوں تو آپ وکٹم لگیں گی اور میں ولن۔ یوں فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ پہلی بار زمر کو محسوس ہوا کہ کمرے میں تناؤ اور گھٹن بڑھ گئی ہے۔ خطرے کا سائرن دور کہیں زور زور سے بجنے لگا۔ کوئی آواز مگر سنائی نہیں دیتی تھی، صرف سرخ بتی جلتی بجھتی دکھائی دیتی تھی۔ کسی نے اندر کہا کہ اٹھو اور چلی جاؤ، لعنت بھیجو اس کیس پر، سعدی کو سمجھا لینا۔ مگر جس کا اندر زیادہ زور چلتا تھا اس نے اس آواز کو دبا لیا، کیونکہ زمر کا انتخاب زمر نے کر لیا تھا۔ تو پھر کیسی ضمانت چاہیے آپ کو مجھ سے؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے میز پر کھڑا کر کے سیدھا رکھے ٹیبلٹ کی طرف توجہ مبذول کی اور اسکرین کو چھو کر کچھ دیکھنے لگے۔ جب آپ اس عمارت میں داخل ہوئی تھیں تو آپ نے اپنا پرس ایکس رے سے گزارا تھا۔ آپ کے پرس کے اندر کی تصویر، اندر تک کا خاکہ میرے پاس کھلا رکھا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی چکور شے نظر آ رہی ہے جس کے اندر ایک ننھا سا ہیرا موجود ہے۔ یہ تصویر چونکہ پرس کا ایک ری امیج ہے، یہ صرف ایک خاکہ دے سکتا ہے، مگر میں جانتا ہوں وہ ہیرا اس نوز پن کا ہے جو کسی زمانے میں فارس غازی نے آپ کو دی تھی۔ کرسی کی پشت پر جمے اس کے ہاتھوں نے زور سے لیدر کو بھینچا، اس کے کندھے قدرے سیدھے ہوئے، لب پھڑپھڑائے، آنکھوں میں استعجاب ابھرا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ گفٹ دینے والا فارس تھا تو آپ غصے سے گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئی تھیں۔ اس دن کے بعد سے آپ نے اس کو نہیں پہنا۔ حیران مت ہوں، کچھ تو معلومات ہوں گی نا میرے پاس بھی۔ یقیناً یہ میرے ملازم نے کارداز کے گارڈ کو بتایا ہوگا۔ سب نوکروں کو خبر ہو گئی تھی اس رات، اور ملازم کانوں کے جتنے پکے ہوتے ہیں زبان کے اتنے ہی کچے ہوتے ہیں۔ خیر، آپ اس نوز پن کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بولی تو آواز میں دبا دبا سا غصہ لگتا تھا۔ اگر یہ آپ کے پرس میں نہ ہوتی تو مجھے خیال بھی نہیں آتا۔
मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। वो टैबलेट नीचे रखते हुए मुस्कुराकर बोले, आप इसे खुद ही मेरे पास ले आईं। फिर बाहम मुठ्ठियाँ फंसाए मजीद आगे को हुए और इसकी आंखों में झांका। मिसिज उमर, अपनी बात पर एतबार दिलाने के लिए आप मुझे इससे अच्छी ज़मानत नहीं दे सकती। इस डब्बी को मेरे पास छोड़ जाइए। आसमान के सारे तारे एकदम समंदर में जा गिरे। उसका सांस तक रुक गया था। ये डब्बी? जी हाँ, जब आप ये वादा पूरा करेंगी तो मैं इसे वापस कर दूंगा। नहीं करेंगी तो मैं क्या करूँगा? मेरी मिल्कियत में ये डब्बी देखकर वो खुद ही आपको छोड़ देगा। इसी को ज़मानत कहते हैं ना? इसी को कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कहते हैं, है ना? और जब आपने इसे छोड़ ही देना है तो फिर ये डब्बी कोई हैसियत नहीं रखती आपके लिए, सो इसे मुझे दे दें। तारे समंदर की सतह पर चंद लम्हे तैरते रहे, मगर तिनके जैसे सहारा भी न मिले तो अंदर गिरते चले गए, डूबते चले गए। इसकी भूरी आंखों की जोत बुझ गई। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हारून मुंतजिर से उसे देखे गए। वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप इनकी बुझी बुझी नज़रों से देखती रही उन्हें। इसके जहन में पकड़ धकड़ हो रही थी और दिल बंद होने को ही था। मैं आपके साथ किसी किस्म की अदाकारी नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको सिर्फ इसी तरह यकीन आए तो इसी तरह सही। परत से वो डब्बी निकालकर उसने खोल कर मेज़ पर पटकी। अंदर जगमगाता नन्हा हीरा ढेर सारी रोशनी मुनक्किस करने लगा। ये लीजिए, अगर आपने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं हाशिम को बता दूंगी कि आपकी बेटी मेरे शौहर के लिए क्या जज्बात रखती है, और जब उसे पता चलेगा तो वो उसका क्या हशर करेगा आपको मालूम है। सो अब आप ही पीछे नहीं हटेंगे, वो सपाट लहजे में कह रही थी। हारून वाकई चौंके थे, इसके अल्फाज पर नहीं, उस डब्बी को देखकर। फिर उन्होंने एक सराहती नज़र ज़मुर पर डाली, गोया वो इम्तिहान में पास हो गई थी। वो बहुत जल्द खुद आपसे कहेगा उसे ये केस लड़ना है। ये मेरा वादा है, इसी में हम दोनों का फ़ायदा है। जुमर ने पर्स उठाया और एक कटीली नज़र उन पर डालकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद किया था। बाहर राहदारी में चलते हुए उसने बदिक्कत उबलते आंसू रोकने चाहे, मगर वो नहीं रुके। कतरे टिप टिप चेहरे पर लड़कने लगे। इसने रुक कर दीवार का सहारा लिया, गोया खुद को ढह जाने से रोका हो, बचाया हो। कुछ खो दिया था और अब दिल डूब डूब कर उभरता था। चंद गहरे सांस लिए, चंद आंसू पिए और फिर वो दोबारा से चलने लगी। अब की दफ़ा आंखों की जोत बुझ चुकी थी, मगर चाल वैसी ही थी, मोहतात सी। ज़रा सी फिसलन गिरा सकती थी और उसे अब कोई गलती नहीं करनी थी। चंद मील दूर हाशिम के ऑफिस के बाहर खड़ी आबदार ने मोबाइल पर आया पैगाम देखकर इसे वापस पर्स में डाला। फिर जी कड़ा करके चलती हुई दरवाजे के करीब आई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर वो खुद को संभाले हुए थी, पुरसुकून रखने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, इतना बड़ा ख़तरा मोल ले लूँ क्या? फिर सर झटका और उदासी से मुस्कुराई। वो तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं करेगी फारस। और फिर अंदर दाखिल हो गई। ऑफिस अभी खाली था और हलीमा के बकौल हाशिम के आने में आधा घंटा था। आबदार को अब आधा घंटा इधर बैठकर उसका इंतज़ार करना था। मुझे आपको कुछ बताना है, हुनैन यूसुफ ने उस सुबह इससे कहा तो जवाब में फारस ने सर को हिलाकर कहा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वो दोनों मोड़ चाल के पोर्च में खड़े थे और वो बाहर जाने की तैयारी में था। मैं जानती हूँ आपको खबर के बारे में बताना है, मैं भी वही बताना चाह रही हूँ। वो चमकती आँखों और मगमूम मुस्कुराहट के साथ बोली थी। उसका एक बेटा है जो वापस अपनी माँ और दादी समेत खावर के घर आकर रहने लग गया है। मैंने इसको सब कुछ बता दिया है, इसके बाप ने क्या किया और किन के लिए किया। उसका दिल बदल गया है अपने बाप के लिए। वो किसी ऐसे शख्स के लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि इसकी औलाद का दिल बदल जाए उसके लिए। मेरा ख्याल है आपको। वो जोश से तेज़ तेज़ बोल रही थी। तकरीबन घंटे भर बाद वो इस बंगले के ड्राइंग रूम में बैठा था।
جینز اور شرٹ میں ملبوس۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے سنجیدگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عجیب خاموشی کمرے میں حائل تھی۔ سامنے بیٹھا نوعمر لڑکا خاموش تھا۔ وہ الجھا ہوا بھی تھا مگر مقدس خاموشی کو توڑ نہیں پا رہا تھا۔ دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ سی ہوئی۔ دونوں اس طرف دیکھنے لگے۔ ایک عورت نمودار ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک ویل چیئر کی پشت کو تھامے ہوئے تھے جس کو دھکیلتی ہوئی وہ اندر لا رہی تھی۔ فارس کی نظریں وہیں جم گئیں۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ خاور تھا۔ اس کا اکڑا ہوا فالج زدہ جسم ویل چیئر پہ رکھا تھا گویا اس میں روح نہ ہو۔ گردن ترچھی منجمد سی تھی۔ چہرے پر آکسیجن ماسک چڑھا تھا اور ساتھ چند نالیاں بھی جڑی تھیں۔ اس کے ہونٹ ٹیڑھے میڑھے سے ہو کر ایک زاویے پر جم گئے تھے اور آنکھیں صرف وہی حرکت کرتی تھیں۔ اس کی سیاہ گیندیں گھوم گھوم کر فارس کے چہرے سے آ ٹکراتی تھیں۔ ان میں بے بسی تھی، خوف تھا، دکھ تھا۔ کیا ان کی بہتری کی کوئی امید ہے؟ اس نے سادگی سے لڑکے کو مخاطب کیا۔ لڑکے نے افسوس سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کا جسم مستقل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ ہاتھوں کی صرف ایک انگلی ہلا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہلائیں تو مطلب ہے ہاں، 2 دفعہ ہلائیں تو نہ۔ بول بھی نہیں سکتے، بس دیکھ سکتے ہیں۔ روتے بہت ہیں آوازوں سے مگر الفاظ نہیں نکلتے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں قدرتی فالج اٹیک ہے اور ایسی صورت میں ہمیں اب سمجھوتا کرنا پڑے گا، وہ دبی زبان میں بتا رہا تھا۔ فارس بس گردن موڑے اسے دیکھتا رہا جو سمٹا سمٹا سا ویل چیئر پر پڑا تھا۔ زرد بے جان چہرہ، بے حد گرا ہوا وزن، ہڈیوں کا ڈھانچہ سا انسان۔ اس کی بھیگی نظریں فارس پر جمی تھیں۔ بہت سے ماہوں سال دونوں کے درمیان فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ بول نہیں سکتے تو کیا ہوا، سن تو سکتے ہیں نا؟ وہ بہت دیر بعد بولا تھا اور آواز ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی اور سپاٹ۔ جی سن سکتے ہیں، لڑکے نے سر ہلایا۔ تو پھر آج کرنل خاور تمہارے ساتھ کچھ سنیں گے، ایک کہانی جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ فارس نے نگاہوں کا رخ اس لڑکے کی طرف پھیرا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کہانی کو ساری زندگی یاد رکھو۔ جب تک یہ زندہ رہیں تم روز ان کو وہ کہانی سنایا کرو۔ خاور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں سمجھا نہیں، لڑکا اب کے الجھا تھا۔ جب میں شروع کروں گا تو سمجھ جاؤ گے، پہلے بتاؤ شروع کروں؟ اس نے اسی سکون اور اطمینان سے پوچھا تھا۔ لڑکے نے اسبات میں سر ہلایا۔ خاور نے بہت کوشش کی کہ وہ چیخے، چلائے، گردن ادھر ادھر مارے، اس کی منت کرے، اسے روکے، روئے، پیٹے، اس کے قدموں میں گر جائے اور اسے منع کرے، میرے بیٹے کو مت بتاؤ، خدا را مت بتاؤ۔ مگر اب اختیار اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ ادھر حنین موڑ چال کے لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتے ہوئے ڈرائی فروٹ کھا رہی تھی۔ زمر ابھی ابھی لوٹی تھی اور خاموشی سے ادھر بیٹھی تھی، گویا ذہن کہیں دور الجھا ہو۔ سعدی لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کچھ پوائنٹس کاغذ پر لکھ رہا تھا۔ وہ انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا۔ دفعتاً حنین اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ مٹھی میں خشک میوے بھرے وہ ان کو وقفے وقفے سے کھاتی، زینے چڑھتی اوپر آئی، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر اس کی دل خراش چیخ سب نے سنی تھی۔ زمر اور سعدی کے خیالات ٹوٹے، جیسے ان کو ہوش آیا۔ وہ دونوں اوپر کی طرف بھاگے۔ حنین، حنین کیا ہوا؟ چوکٹ تک آتے ہوئے سعدی کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ ہر شے بکھری ہوئی تھی، الماریاں دراز کھلے پڑے تھے، جوتوں والے خانے سے سارے ڈبے نکلے ہوئے تھے، لاک والی دراز میں چابی لگی تھی اور وہ کھلا تھا۔ حنین حواس باختہ سی کھڑکی میں کھڑی تھی، شل ہکا بکا، کھڑکی بھی پوری کھلی تھی۔ ہنا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ زمر نے بے اختیار اسے کاندھوں سے تھاما اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ وہ میرے سامنے کھڑکی سے کودا اور وہ شل تھی ابھی تک گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی، اور اس نے دیوار پھاند لی۔ کون تھا؟ سعدی تیزی سے بالکنی میں بھاگا تھا۔
وہ ایک آدمی تھا، اس نے سرخ مفلر لپیٹ رکھا تھا اور اس کے لمبے بال تھے اور چھوٹا سا قد تھا۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے لگی۔ سعدی واپس اندر آیا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ اسے نیچے جا کر اس آدمی کو پکڑنا تھا۔ کیا کر رہا تھا وہ یہاں حنین؟ بتاؤ۔ اس کے ہاتھ میں میرا میموری کارڈ تھا۔ وہ علیشہ والا میموری کارڈ لے کر چلا گیا۔ اللہ میرے! حنین نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ زمر نے بے ساختہ کھلی دراز کو دیکھا۔ اسے زور کا چکر آیا تھا۔ میرے پاس تو اس کی کاپی بھی نہیں ہے زمر، اب کیا ہوگا؟ زمر نے ڈھال سی کاؤچ پر گر سی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ قصر کاردار کے برآمدے کے اونچے ستونوں پر دھوپ کی پہلی کرنیں گرتی نظر آ رہی تھیں۔ ہاشم موبائل دیکھتا زینے اترتا نیچے آ رہا تھا۔ اس کی کار سامنے منتظر سی کھڑی تھی۔ شوفر دروازہ کھولے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور وہ جیسے ہی کار کے قریب آیا، ایک گارڈ تیزی سے سامنے آیا اور اسے آتا دکھائی دیا۔ سر، اس نے اجرت میں پکارا۔ ہاشم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ ایک ملاقاتی ہے آپ کے لیے۔ ان کا کہنا ہے آپ ان سے واقف ہیں، سو ان سے مل لیں۔ اس وقت اس نے نخوست سے ابرو اٹھائی، مگر پھر وہ ٹھہر گیا۔ گارڈ کے پیچھے آتے ذی نفس کو وہ پہچان گیا تھا۔ پاسپورٹ، انجان کالز، بہت سی کڑیاں ایک ساتھ ذہن میں ملی تھیں۔ ہیلو مسٹر کاردار۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے ہیرے کی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ سے کان کے پیچھے بال اڑستی نرمی سے بولی، میں یہ جانے بغیر کہ کس کے لیے کام کر رہی ہوں آپ کے لیے بہت کچھ کر چکی ہوں پہلے، اب بھی فارغ غازی کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی تعریف؟ وہ انجان بن کر بولا، البتہ چہرے کی تمام بیزاری اور کلفت غائب ہو چکی تھی۔ مسکرا کر دلچسپی سے وہ اس نووارد کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر ایمن کہتے ہیں۔ فارغ غازی نے میرا ہسپتال جلایا تھا، اس نے مجھے تباہ کر دیا تھا، تو کیوں نہ ہم مل کر اس سے بدلہ لیں؟ ہاشم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو وہ آپ تھیں سعدی یوسف کا پاسپورٹ چرانے والی، اور یقیناً پاسپورٹ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا آپ کے پاس۔ وہ مسکرا کر اثبات میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، تو وہ آپ تھیں، ہے نا؟